آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے کتنی اہم ہے اور کیا میسج گیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس سے؟ دیکھیں، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ پہلی باضابطہ پریس کانفرنس تھی، اس لیے اس کی امپورٹنس تھی، اور ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب کہ دہشت گردی میں اضافے کی وجہ سے ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے، اور دوسرا جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں، اور سیاسی معاملات کے وجہ سے ملک کے اندر ایک ایسی فضا بنی ہے یا بنائی گئی ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے، حکومت کی طرف سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمیں پشت پناہی حاصل ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہمیں بعض انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ایک شکوک و شبہات کی فضا کہنا چاہیے یا ایک ابہام کی کیفیت تھی، وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ اس میں یہ جو آپ نے شارٹ دکھائے ہیں، اس سے انہوں نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قومی فوج کے طور پر ہمارا حکومت کے ساتھ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک آئینی رشتہ بنتا ہے اور غیر سیاسی ایک تعلق بنتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے قوانین کو، آئین کو اوبے کرنا ہے اور انہوں نے حکومت وقت کا سے تعاون کرنا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے، کسی مذہبی جماعت کی طرف ہے، کسی خاص نظریے کی طرف ہے، کسی خاص سوچ کی طرف ہے، اور یہی ایک قومی فوج کا فرض بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اس کو یہ جو ایک میسج ہے، اس کو حکومت اور اپوزیشن دونوں اسی سینس میں لیتے ہیں جس سینس میں ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اس فوج کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک قومی فوج کا کردار ہے، یا جو ماضی میں ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جمہوریت کے، سیاستدانوں کے ہم نوا ہیں، لیکن ماضی میں سیاستدان نے بہت سارے مواقع پر خود فوج کو ملوث کیا ہے سیاسی معاملات میں۔ صحیح۔ یعنی جب وہ نہیں بھی آنا چاہتی تھی تو ہمارے سیاستدانوں نے گھسیٹ کے فوج کو ملوث کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر، خاندانی مقاصد کی خاطر، ذاتی مقاصد کی خاطر۔ تو اب اگر فوج وہ اس گند میں نہیں پڑنا چاہتی تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات خود سنبھالیں، خود طے کریں، مذاکرات کی میز پر اپنی شکوے شکایات دور کریں، اور کسی کو یہ موقع نہ دیں، خواہ وہ عدالت ہو یا فوج ہو، کہ وہ ان کے معاملات نمٹائے اور پھر اپنی غیر متنازع جو حیثیت ہے اس کو خام خواہ متنازع بنائے۔ ارشاد عارف صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی مذاکرات وغیرہ کل ہوں گے، کوئی نتیجہ خیز؟ مذاکرات ہونے چاہیے، نتیجہ خیز بنانے چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آئین وائلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس طاقت کیا ہے؟ آئین کے علاوہ، قانون کے علاوہ ان کی طاقت، کسی کی طاقت بندوق ہے، کسی کی طاقت جو ہے وہ آئین کا وہ ایک ستون ہے، عدلیہ، جس کے پاس اختیارات ہیں۔ آپ کے پاس تو عوام اور آئین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ آئین سے بچنا چاہ رہے ہیں اور عوام سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو آپ ویکنس میں تبدیل کر رہے ہیں۔ نہ آپ کے پاس عدالتی اختیارات ہیں کہ آپ ان کو استعمال کر کے کسی کو اپنے سامنے جھکا سکیں یا کسی کو اپنی مرضی کسی سے منوا سکیں۔ نہ آپ کے پاس بندوق ہے کہ اس کے زور پر آپ کسی کو آگے لگا سکیں۔ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اقتدار ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ موجیں اڑاتے ہیں ملکی وسائل پر، اسی کو آپ ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام سے آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے، آئین سے آپ انحراف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، وائلیشن تو ہو چکی ہے آئین کی، لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ بیٹھیں۔ اب بیٹھنا جو ہے وہ اس لیے نہیں بیٹھنا کہ جی یہ الیکشن 90 دن میں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹھنا اس لیے ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ حکمران اتحاد کا یہ مطالبہ ہے اور حکمران اتحاد کی یہ رائے ہے جو بالکل خلاف آئین ہے کہ جی الیکشن ایک ہی دن میں ہونی چاہیے۔ آپ تو خیر آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آئین میں جو پروویژن ہے وہ 90 دن والی بالکل واضح ہے، لیکن ایک دن الیکشن کی وہ کہا یہ گیا ہے کہ الیکشن ہوں گے 90 دن کے بعد ہوں گے، اسمبلیز جب ڈیزالو ہوں گی قبل از وقت 90 دن میں ہوں گے، اگر مدت پوری کریں گی
تو 60 دن میں ہوں گے، صدر مملکت اس کا اعلان کریں گے، اور وہ الیکشن جو ہیں مے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک دن بھی ہو سکتے ہیں، ایک دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی قطعاً نہیں ہے کہ جی اگر ایک اسمبلی پہلے ٹوٹ رہی ہے تو وہ بھی انتظار کریں گے اگلے الیکشن میں. صحیح. یہ نہ آئینی اسکیم ہے ہماری، نہ پارلیمانی نظام کا یہ حصہ ہے، نہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے. پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو مانا جاتا ہے. تو اب مذاکرات اس بات پر نہیں ہونے کہ جناب یہ 90 دن میں ہونے چاہیے یا 60 دن میں، ہونے یہ ہیں کہ ایک دن میں ہو سکتے ہیں. اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو یہ مناسب بات ہے. لیکن کنسنسس اپیرنٹلی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا، اور خواہش بھی نہیں ہے حکومت کی اپیرنٹلی کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں یا اکتوبر سے پہلے، اور بارہا اس کا اظہار بھی وہ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت پہ جو ان کے قریب مناسب وقت ہے آئین کے مطابق ان کے قریب، وہ کہتے ہیں کہ یہ اکتوبر، تو وہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج کی پریس کانفرنس ہے DGISPR کی، اس میں انہوں نے جب بات کی افواج پاکستان کی تعیناتی کی الیکشنز کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، کہا کہ یہ کام وفاقی حکومت کا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ڈیفنس منسٹری وفاقی حکومت عدالت میں اپنی رپورٹ جمع کرا چکی ہے جو حقائق پر مبنی ہے. تو جو ڈیفنس منسٹری نے، اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ میں جا کر کہا ہے کہ ابھی ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے سیکیورٹی فار دی پرپزز آف الیکشنز. DGISPR نے آج اس چیز کو انڈورس کیا ہے. تو اس سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی سیکیورٹی پاسبل نہیں ہے اور DGISPR بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں، تو پھر وفاقی حکومت تو کہہ چکی ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے ان بنیادوں کی وجہ سے. شام صاحب، پہلے تو میں ان خوش فہم لوگوں میں شامل ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب بھی ایک آئین کے مطابق چلنے والی ریاست ہے. اس کا ایک آئین ہے، یہاں ایک ادارے ہیں جو آئین کے تحت چلتے ہیں، اور ابھی اس سٹیج پر ہم نہیں پہنچے، یعنی تباہی کے اس سٹیج پر نہیں پہنچے جہاں آئین کے مطابق کوئی ادارہ یا کوئی شخص فرائض انجام دینے سے انکار کر دے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں انکار کرنے کی بجائے. نہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری کا اظہار کرے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپریشنز ہو رہے ہیں، سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے، اس وقت فوج ڈپیوٹ نہیں کر سکتے. اس کو تو عدالت میں ہوا نا کہ آپ جو ریزرو فورس ہے وہ بلا لیں. اس کا تو عدالت میں ایک وے آؤٹ دیا گیا. چیف جسٹس نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ آرگیومنٹ اس ٹائم تو رکھا ہی نہیں گیا. یہ بھی کہا تھا، یہ آرگیومنٹ بنتا بھی نہیں ہے. اور وہ جو ملاقات ہوئی تھی جس میں DG آئے اور DG ملٹری آپریشنز گئے اور ان چیمبرز ملے جج صاحبان سے، وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ آرگیومنٹ تو رکھا نہیں گیا ہمارے سامنے. یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے ریمارکس. UK میں جنگ کے دوران الیکشن ہوئے، جی. USA میں سول وار کے دوران الیکشن ہوئے. بالکل صحیح ہے. ایران میں جنگ بھی تھی اور خانہ جنگی بھی تھی. ٹھیک. 2 الیکشن ہوئے ہیں، جب عراق کے ساتھ جنگ بھی چل رہی تھی اور خانہ جنگی اتنی شدید تھی کہ ایک دفعہ پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا. صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، کوئی 100 کے قریب ارکان اسمبلی اڑ گئے. الیکشن پھر بھی ہوئے. دوسری دفعہ وزیر اعظم آفس پر حملہ ہوا، وزیر اعظم کو اڑا دیا گیا، کیبنٹ سمیت. کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی، الیکشن کسی نے ملتوی نہیں کیے. انڈیا میں یہ پنجاب میں جب چل رہی تھی خالصتان کی، کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں. یہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے جہاں 7 لاکھ فوج کھڑی ہوئی ہے، وہاں کی آبادی سے لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو الیکشن ہوتے ہیں. صحیح. یہ تو ہماری، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دشمن کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مقصد میں تو کامیاب ہو گئے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیے. شاد عارف صاحب، یہ جو بھی معاملہ اس وقت چل رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، اس کا نتیجہ آپ موجودہ وزیر اعظم کی نااہلی میں دیکھ رہے ہیں ممکنات میں سے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک RTS کا بہت ذکر ہے، وہ 4 سال سے ہو رہا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے 4-5 سینئر جرنلسٹ گواہ ہیں. یہ آج سے کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے. عمران خان کو آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا تھا. جناب نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی، جن کا یہ جو صلح ہوئی پچھلے سال مسلم لیگ نون میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، یا جنرل باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اس میں بھی اہم کردار ہے. اچھا. امپورٹنٹ آدمی ہیں اور اس وقت بھی وفاقی حکومت میں ان کا رول ہے. سمجھ گیا ہوں میں. ویسے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ سچ جھوٹ ان کی گول گردن پہ.
انہوں نے کہا کہ رات 10:30 پونے 11 بجے جب رزلٹ آ رہے تھے اور عمران خان صاحب کی سیٹیں 115-16 تک وہ برتری، یعنی پورے رزلٹ تو نہیں آئے تھے لیکن برتری تھی 10,000 15,000 کی، تو ان کے بقول میاں شہباز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جو اس وقت آرمی چیف تھے، فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو معاملہ 2/3 میجارٹی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تو نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو ان کے بقول اس کے بعد رزلٹ رک گئے، کچھ دیر رکے رہے، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو بن گئی لیکن وہ لولی لنگڑی حکومت تھی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو RTS بٹھایا گیا تھا یا بیٹھا تھا وہ عمران خان کا نقصان ہوا، اب اس واقعے سے یا اس اور بات شہباز سے صاحب کے کہنے پہ بٹھایا گیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ رزلٹ آپ خود نکال لیں، نتیجہ خود نکال لیں، یہ میں نے گفتگو سنا دی ہے جس کے ایک سینئر جرنلسٹ گواہ ہیں، اچھا، اور 4-5 میں مجھ سے اکیلے سے بات نہیں ہوئی، ایک محفل میں یہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو شہباز شریف صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب جیسا ایک پریکٹیکل پولیٹیشین جو ہے وہ اس حد تک جائے گا جس حد تک گیلانی صاحب چلے گئے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم، یہ جو ہے نا جی معاملے کو لٹکانا، یہ اور چیز ہے، اور یہ سارا کچھ عدالت کی جو تحمل اور برداشت کی پالیسی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عدالت کے پیشنس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کس حد تک ہم یہ لیوریج جو ہے، تو اگر عدالت بلا لیتی ہے شہباز اگر صاحب، بلا لیتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شہباز صاحب یا ان کے جو ساتھی ہیں 4-5 جو ان کو اکسا رہے ہیں، عدالت کو اکسا رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں تاکہ ہم کوئی نیریٹو بنائیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف جائیں گے، کیونکہ ان کے کانسیکوینسز کا ان کو بخوبی اندازہ ہے۔ وہ پھر فائنینسز ایشو کر دیں گے الیکشنز، میرا خیال ہے کر دیں گے، میرا تو خیال ہے۔ میاں نواز شریف آپ کے خیال میں کیا چاہتے ہیں کہ نہ ایشو؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب اس وقت آؤٹ ہیں سیاست سے۔ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب اگر تو یہی چاہتے ہیں نا کہ پیسے نہ ایشو ہوں، ٹھیک ہے؟ میاں نواز شریف صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ چاہتے بھی ہیں میاں نواز شریف کہ فنڈز نہ ایشو ہوں، تو اس کے باوجود اگر میاں شہباز صاحب کو عدالت بلا لیتی ہے تو میاں نواز شریف کے مشورے کے خلاف میاں شہباز فنڈز ایشو کروا دیں گے؟ جانا پڑے گا، ان کو جانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر تو میاں نواز شریف صاحب ملک میں آ چکے ہوتے اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے یا حصہ لینے کے اہل ہوتے صحیح، تو ان کی رائے مختلف ہوتی۔ اس وقت ان کی رائے اس لیے یہ انتہا پسندانہ رائے بنی ہوئی ہے کہ وہ آؤٹ ہیں اس سسٹم سے۔ ان کے لیے 1 سال میں شہباز شریف صاحب کوئی راستہ ہموار نہیں کر سکے کہ وہ ملک میں آ کے سیاست میں حصہ لے سکیں۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک چھوٹے بھائی کی حکومت ہو اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوں، یہ ایک پہلو ہے اس کا، بالکل بہت اہم لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں، جی میرا خیال ہے وہ اس پریکٹیکل اس کے زرداری صاحب کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے آج کا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر میں سوال بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں سر، وہ کہتے ہیں زرداری ہاؤس میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا ہم موجودہ حکومت کا حصہ نہ بنتے تو 2035 تک وہی ٹولہ اقتدار میں رہتا۔ ان کا کہنا تھا سابق حکمران ٹولہ ملک میں بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا، فارغ کی گئی حکومت اقتدار میں رہتی تو ہم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس لیے ہم حکومت میں آئے ہیں